السلام علیکم ڈیئر ویورز اینڈ سبسکرائبر، میں ہوں عمر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ ہیلپ ڈیسک۔ دوستو، آج ہم ایم سی ٹی پی ملیشین اسکالرشپ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جو ملیشیا گورنمنٹ کی طرف سے ہر سال اناؤنس ہوتی ہے، جس میں آپ ایم ایس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی ایم فل کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس 16 ایئر ایجوکیشن ہے اور آپ نے بیچلر میں 3.0 سی جی پی اے گین کیا ہے تو آپ اس اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ لینگویج ریکوائرمنٹس میں آئیلٹس اور ٹوفل ریکوائرڈ ہے۔ آپ نے ایسے انسٹیٹیوٹ سے بیچلر کیا ہے جہاں کا موڈ آف انسٹرکشن انگلش ہے تو آپ کو آئیلٹس اور ٹوفل کی ضرورت نہیں ہے، آپ انگلش پروفیشنسی بیس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے، اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، یہ سب چیزیں جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی طرف، دیکھتے ہیں اس کے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، اس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے اور اس کا کمپلیٹ پروسیس کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے، یہ لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دی ہے، آپ اس لنک پہ ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ہے ملیشین ٹیکنیکل کارپوریشن پروگرام MTCP۔ تو آپ نے اس کے لاسٹ میں آنا ہے، تو یہاں پہ انہوں نے اپلیکیشن پورٹل کا لنک دیا ہوا ہے، آپ نے جیسے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایڈمیشن پورٹل اوپن ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے اس کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھنی ہیں کہ ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، یہ ساری چیزیں پڑھنے کے لیے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے۔ ہم اسے نیو ٹیب میں اوپن کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ ہو کین اپلائی، سب سے پہلے کون کون اپلائی کر سکتا ہے۔ تو اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے یہاں پہ لسٹ آف کنٹریز دی ہوئی ہیں، تو آپ نے اس پہ کلک کر کے اپنی کنٹری دیکھنی ہے، اگر آپ کنٹری میں موجود ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلیکیشن ڈیڈ لائن اس کی ہے 16 اگست 2021۔ اس کے علاوہ آل اپلیکیشن مست بی سبمٹڈ تھرو آن لائن اپلیکیشن، تو یہ آن لائن اپلیکیشن کا انہوں نے ویب سائٹ دیا ہوا ہے، لنک دیا ہوا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ جو لنک دیا ہوا آپ نے یہاں سے اپلائی کرنا ہے، تو اس کے لیے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو ڈاکومنٹس آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں وہ اسکین اور PDF فارمیٹ میں ہونے چاہیے۔ آپ کو اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے اپلیکیشن فارم، a certified copy of passport کی کاپی اور a certified copy of academic transcript ڈگریز، اور یہ ساری چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہیں۔ اس کے علاوہ سرٹیفائڈ کاپی آف انگلش لینگویج پروفیشنسی ٹیسٹ آئیلٹس ٹوفل، اور اس کے علاوہ لیٹر آف ریکمنڈیشن فرام 2 ریفریز اور انڈورسمنٹ فارم آپ نے جب آپ اپلائی کریں گے تو جہاں پہ فارم اپلوڈ کرتے ہیں وہاں پہ آپشن دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ سائن کس سے کروانا ہے، فل کہاں سے کروانا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے فارم کے اوپر دیا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی ہائی کمیشن، یعنی ملیشیا کے ہائی کمیشن آپ کی کنٹری میں جو ہے ایمبیسی، آپ نے وہاں سے سائن کروانا ہے۔ لیکن پاکستان کی میں ہائی کمیشن میں دیکھ رہا تھا تو وہاں پر انہوں نے آپشن دیا ہوا ہے، جیسے آپ یہاں پہ آ جائیں ہائی کمیشن آف ملیشیا اسلام آباد، تو یہ اسکالرشپ ہے MTCP کی۔ تو اس میں آپ جب نیچے آئیں گے تو آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے انڈورسمنٹ فارم MTCP اسکالرشپ کمپلیٹڈ، یہ ساری چیزیں آپ نے لکھا ہوا، تو یہاں پہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ آپ بائی دا منسٹری آف فارن افیئر اور اینی پاکستانی گورنمنٹ official holding the rank of BPS 18 and above، یعنی آپ کسی بھی پاکستانی گورنمنٹ آفیسر سے سائن کروا سکتے ہیں جس کی ڈیزگنیشن یا جس کا رینک BPS 18 یا اس سے زیادہ ہو، جیسے آپ کا پروفیسر ہو گیا، آپ کا ڈپارٹمنٹ کا HOD ہو گیا، آپ ان سے بھی فل کروا کے سائن کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایڈمیشن آفر لیٹر فرام ملیشین یونیورسٹی، اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک، نہیں تو آپ اسے رہنے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ اپلیکیبل اگر ہے تو۔ CV آپ نے اپلوڈ کرنی ہے، میڈیکل ایگزامینیشن فارم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی طرف آتے ہیں۔ ملیشین ٹیکنیکل کارپوریشن اسکالرشپ مسٹ کمپلیٹ دی فالوئنگ کرائٹیریا۔ آپ کی ایج 45 ایئر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ماسٹر ڈگری پروگرام کے لیے آپ کے پاس کم سے کم 16 ایئر ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو CGPA ہے وہ 3.0 ہونا چاہیے آؤٹ آف 4.0 سے۔ پروف آف انگلش لینگویج پروفیشنسی، یہ چیزیں یہاں پہ نوٹ کرنے کی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے لیے آئیلٹس ٹوفل مسٹ نہیں ہے، اگر ہو تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسکین کاپی آف اوریجنل پروف آف انگلش لینگویج پروفیشنسی سچ ایز آئیلٹس، منیمم اسکور 6.0 ٹوفل، یہ فلاں ساری چیزیں اپلیکیشن۔ اس کے بعد سیکنڈ آپشن دیکھیں،
Applicants obtaining degree with English as medium of instruction may also be accepted. آپ یہ چیزیں آپ نے نوٹ کر لی ہوگی کہ جنہوں نے انگلش میڈیم، جہاں پر موڈ آف انسٹرکشن انگلش میڈیم ہو، وہاں اس ادارے میں اس انسٹیٹیوٹ میں پڑھا ہے، تو آپ آئلٹس اور ٹوفل کے بغیر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو چاہیے میڈیکل سرٹیفکیٹ، جو ان کی ویب سائٹ پہ فارم دیے ہوئے انہوں نے، وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں. آپ نے وہ آپ کو چاہیے. اس کے علاوہ اسکالر مسٹ انڈر ٹیکنگ ٹائم اسٹڈی، فل ٹائم اسٹڈی کے لیے آپ نے کرنا ہے. اس کے علاوہ ریسیو آفر لیٹر، یہ چیز میں نے آپ کو بتا دیا کہ آفر لیٹر آپ کے پاس ہو، اپلیکیشن ایڈمیشن لیٹر تو ٹھیک، نہیں تو آپ اس کے بغیر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. لیول آف اسٹڈی آپ صرف ماسٹر ڈگری کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی ایم ایس یا ایم فل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ لسٹ آف یونیورسٹیز ہے، تو آپ نے یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پہ وزٹ کرنی ہے، آپ نے اپنا ڈپارٹمنٹ دیکھنا ہے. اگر کوشش کریں آپ کو وہاں سے آفر لیٹر یا ایکسیپٹنس لیٹر مل جائے تو زیادہ اچھا ہے. تو آپ کسی بھی ان کے پروفیسرس کو جو آپ کے ریسرچ انٹرسٹ کے مطابق ہو تو اسے میل کر سکتے ہیں، اس سے ایکسیپٹنس لیٹر یا آفر ایڈمیشن لیٹر لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بینیفٹس کیا ہیں اسکالرشپ کے؟ تو اسکالرشپ کورڈ کاسٹ آف لیونگ الاؤنس، بک الاؤنس، ٹولز الاؤنس، ہاؤس رینٹل الاؤنس، فیملی اسسٹنٹ الاؤنس، پلیسمنٹ فیسز الاؤنس، ٹریول الاؤنس، یعنی کہ فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہے. اس میں آپ کی ہر چیز وہ کور کریں گے. پریکٹیکل ٹریننگ الاؤنس، اینڈ آف اسٹڈی الاؤنس، ٹیوشن فی، میڈیکل کلیم، ویزا فی، یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ یہ اسکالرشپ آپ کی برداشت کرے گی. میتھڈ آف پیمنٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، پارٹیسپیشن الاؤنس، یہ ساری چیزیں آپ نے ون بائی ون ریڈ کر دینی ہے. ایریا آف اسٹڈی، اس میں کون کون سی میجر فیلڈ اویلیبل ہیں؟ اس میں ہے اکنامکس اینڈ بینکنگ، بزنس مینجمنٹ، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. سائنس میں نرسنگ اور میڈیسن اور کلینکل فارمیسی وغیرہ نہیں ہیں. انٹرنیشنل ریلیشن اینڈ ڈپلومیسی، پبلک پالیسی اینڈ گورننس، ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک، سوشل سائنسز، یہ ساری چیزیں ہیں. سلیکشن کا کرائٹیریا کیا ہے وہ بھی انہوں نے دیا ہوا ہے. Applicant will consider according to the following selection criteria: high level academic achievement، اگر آپ کے پریویس ڈگریز میں مارکس اچھے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے اچھی اپرچونٹی ہے. ایکسلنٹ کمیونیکیشن، رائٹنگ اینڈ ریڈنگ اسکل ان انگلش لینگویج، یہ آپ کا سلیکشن کرائٹیریا ہے. اس کے بعد ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں، تو میں پڑھوں گا تو کافی لمبی ہو جائے گی ویڈیو، تو آپ نے اسے ون بائی ون ریڈ کرنا ہے. اگر کچھ آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، کچھ مسئلہ ہے، تو آپ کانٹیکٹ انفارمیشن دی ہوئی، آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو اب چلتے ہیں مین ویب سائٹ کی طرف، دیکھتے ہیں اس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے. ون بائی ون میں آپ کو کمپلیٹ اپلیکیشن فارم فل کر کے بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے. تو اپلائی کرنے کے لیے لنک میں نے آپ کو دیا ہوا ہے، اور ان کی ویب سائٹ پر بھی ہے، آپ وہاں سے بھی کلک کر کے اپلائی کر سکتے ہیں. تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے جیسے، تو اس پہ ہمارے سامنے اپلیکیشن پورٹل اوپن ہو جائے گا. تو یہاں سے ہم نے اپلائی اسٹارٹ کر دینا ہے. یہاں پہ سب سے پہلے سائن اپ کا آپشن ہے. اگر آپ نے آلریڈی اکاؤنٹ نہیں بنایا ہوا، ظاہر سی بات ہے ہم پہلی دفعہ اپلائی کر رہے ہیں، تو آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے سائن اپ کر کے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے. اپلیکیشن کرائٹیریا کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پڑھنے کے لیے آپ یہاں پہ کلک کریں. 16 اگست اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، اور پاسورڈ بھول جائیں تو آپ نے کلک ہیئر پہ کلک کر کے پاسورڈ ریکور کر سکتے ہیں. تو ہم جیسے سائن اپ پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس رجسٹریشن پورٹل اوپن ہو گیا ہے. اب اس نے ہم نے اسے ون بائی ون فل کرنا ہے. رجسٹریشن پیج اوپن ہو گیا ہے، تو جو ڈگری ہے ہم آپ نے وہ سلیکٹ کرنی ہے، جیسے ماسٹر. یہاں پہ اپنے پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے. اپنا پاسپورٹ نمبر لکھنے کے بعد کوئی سے بھی پاسورڈ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں اپنی مرضی کا. تو آپ نے یہاں پہ پاسورڈ لکھنا ہے. اس کے بعد کنفرم پاسورڈ. کنفرم پاسورڈ میں بھی آپ نے وہی پاسورڈ لکھنا ہے جو آپ نے اوپر لکھا تھا. اس کے بعد آپ نے اپنی ای میل ایڈریس لکھنا ہے. ای میل ایڈریس لکھنے کے بعد آپ نے ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے. یہاں پر آپ اس طرح سے ایئر منتھ سلیکٹ کر کے، اور یہاں لاسٹ میں ڈیٹ سلیکٹ کرنی ہے. نیشنلٹی، جو بھی نیشنلٹی آپ کی پاکستان انڈیا جو بھی ہے، وہ آپ نے سلیکٹ کر کے رجسٹر پہ کلک کر دینا ہے. تو آپ نے لاگ ان پہ کلک کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے پاسپورٹ نمبر ڈالنا ہے. وہی پاسورڈ جو ابھی آپ نے لگایا تھا وہ یہاں پہ آپ نے لگا دینا ہے. اس کے بعد آپ نے لاگ ان پہ کلک کر دینا ہے. تو ان کی ویب سائٹ کا فرسٹ پیج ہے. یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے. ڈیٹ آف برتھ اور ایج آپ کی لکھی ہوئی ہے. جینڈر سلیکٹ کرنا ہے. پاسپورٹ کے اوپر جو ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے. ریلیجن اپنا سلیکٹ کرنا ہے. میریٹل اسٹیٹس، میرڈ ہیں، سنگل ہیں، جو بھی ہیں. اگر میرڈ ہیں تو کتنے بچے ہیں، وہ چیزیں آپ نے یہاں پر
سلیکٹ کرنی ہے. اس کے بعد اپلیکینٹ آفس نیم، یعنی آپ نے اپنا ایڈریس یہاں پہ لکھنا ہے. میلنگ اینڈ کمیونیکیشن ایڈریس، تو آپ نے یہاں پہ وہ ڈیٹیل ساری دینی ہے. جیسے یہاں پہ ولیج آپ لکھ سکتے ہیں، پوسٹ آفس، تحصیل، اس کے علاوہ اسٹریٹ نمبر، جو بھی ہے آپ کا آفس ایڈریس ہے یا گھر کا ایڈریس ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے. میں کچھ بھی XYZ لکھ رہا ہوں. یہاں پہ آپ نے اپنا پروونس لکھنا ہے. یہاں پہ زپ کوڈ اگر کسی کو نہیں پتا تو اپنے علاقے کے نام سے گوگل پہ سرچ کریں تو زپ کوڈ آ جائے گا. یہاں پہ آپ اپنا ٹیلی فون نمبر لکھنا ہے. یہاں پہ ٹیلی فیکس نمبر ہے تو وہ یہاں پہ لکھنا ہے. آپ کا ایڈریس پرماننٹ ایڈریس اور یہ ایڈریس سیم ہے پوسٹل ایڈریس، تو آپ نے سیم ایز ابو پہ کلک کرنا ہے. ناٹ دا سیم کر کے تو پھر آپ نے اسے فل کرنا پڑے گا. اس کے بعد ایمرجنسی کانٹیکٹ پرسن، یعنی یہاں پہ آپ نے اس بندے کا نام لکھنا ہے جو کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں آپ کے ساتھ کانٹیکٹ نہ ہو تو ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا جا سکے. ان کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے، ان کا فون نمبر کیا ہے، اس کے علاوہ ان کا ای میل ایڈریس کیا ہے. یہ چیزیں ساری آپ نے یہاں پہ اس طرح سے فل کرنی ہے. اس کے بعد اسی طرح آپ نے ایڈریس لکھنا ہے. ایڈریس کے بعد آپ یہاں پہ اپنا پروونس لکھیں گے، زپ کوڈ یعنی پوسٹل کوڈ آپ یہاں پہ لکھیں گے، کنٹری اپنی سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ نے سیو کر دینا ہے. اب ہمارے پاس نیکسٹ اسٹیپ ہے ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ لسٹ آرڈر ٹائمس. یہ اپنے یہاں پر 1 by 1 اپنی میٹرک سے لے کر یعنی لاسٹ آپ نے پہلے فل کرنی ہے. جیسے اگر آپ نے بی ایس کیا ہوا ہے تو آپ نے پہلے بی ایس کی ایجوکیشن ڈالنی ہے. جیسے یہاں پر نیم آف انسٹیٹیوٹ، کہاں سے آپ نے بی ایس کیا ہے. اس کے بعد میجر فیلڈ آف اسٹڈی، کون سے ڈپارٹمنٹ میں یعنی کس فیلڈ میں آپ نے بی ایس کمپلیٹ کیا ہے. پلیس آف اسٹڈی، اس کے بعد لیول، 16 ایئر ایجوکیشن آپ نے لکھ دینے ہیں. اور جنہوں نے ایم ایس سی کی ہے وہ ایم ایس سی کی پہلے ڈالیں گے، اور جنہوں نے بی ایس کیا ہوا ہے تو وہ پہلے بی ایس کی ایجوکیشن پٹ کریں گے. اس کے بعد ایئر آف اسٹڈی اور CGPA یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے سیو پہ کلک کرنا ہے تو یہ آپ کی ایجوکیشن سیو ہو جائے گی. اسی طرح ایڈ پر کلک کر کے آپ باقی ایجوکیشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے انٹرمیڈیٹ کی ایڈ کرنی ہے. یہاں پہ کالج کا نام، اس کے بعد میجر فیلڈ آف اسٹڈی، اس کے بعد پلیس آف اسٹڈی، لیول، ایئر آف اسٹڈی، کون سی ایئر میں اسٹارٹ ہوئی ہے کون سی ایئر میں اینڈ ہوئی ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے. اس کے بعد گریڈ لکھ کے آپ نے سیو کر دینا ہے. اس کے بعد دوبارہ ایڈ پہ کلک کریں گے. اس کے بعد جو بھی آپ کی ایجوکیشن رہ گئی ہے، میٹریکولیشن ہے، جو بھی ہے وہ آپ نے اس طرح 1 by 1 فل کرنی ہے. ایئر آف اسٹڈی کب سے اسٹارٹ کی ہے، کب کمپلیٹ ہوئی ہے، اس کے بعد گریڈ لکھ کے آپ نے سیو کر دینا ہے. تو ہمارا ایکیڈیمک والا سیکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب اس کے بعد ہم ایکیڈیمک اینڈ فائنانشیل ایوارڈ، اگر آپ کو کوئی ہانر، ڈسٹنکشن، بک پرائز، اسکالرشپ وغیرہ ملی ہے پچھلے 3 سالوں میں تو آپ نے اس کی ڈیٹیل یہاں پر لکھ دینی ہے. ملی ہے، ٹائپ آف ایوارڈ، اسکالرشپ تھی یا ہانر تھا، کچھ بھی تھا وہ آپ نے یہاں پہ لکھ کر سیو کر دینی ہے. اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ ہیں تو آپ ایڈ پہ کلک کر کے باقی بھی فل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ادر ایکٹیویٹیز، اگر آپ کے پاس کوئی اور ایکٹیویٹیز ہیں تو آپ نے ایڈ پہ کلک کرنا ہے. جسٹ اسٹارٹ ڈیٹ، اینڈ ڈیٹ، بریف ڈسکرپشن اور پوزیشن ہیلڈ جو چیزیں ہیں یہاں پہ فل کر کے آپ نے سیو کر دینا ہے. اب میں جلدی میں ایسے ہی کر رہا ہوں تو میں بیک چلا جاؤں گا. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پریویس ریزیڈنس ان فارن کنٹری. اگر کوئی فارن کنٹری میں آپ نے رہائش یا آپ گئے ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے. ہیو یو پارٹیسپیٹیڈ اینی ٹریننگ پروگرام ان ملیشیا بفور، ہے تو آپ نے ایڈ کرنی ہے، نہیں تو چھوڑ دینی ہے. ہیو یو پارٹیسپیٹیڈ اینی شارٹ کورسز ان ملیشیا، ہے تو آپ نے ایڈ پہ کلک کر کے ایڈ کر دینی ہے، ورنہ اسی طرح چھوڑ دینا ہے. پریزنٹ جاب، ابھی آپ کوئی جاب کر رہے ہیں تو آپ نے یس پہ کلک کرنا ہے، ورنہ نو پہ کلک کرنا ہے. آر یو گوئنگ ٹو ریٹرن ہوم ٹو یور پریزنٹ جاب، اگر واپس آ کے آپ اپنی پریزنٹ جاب پہ جائیں گے تو آپ نے وہ ڈیٹیل یہاں پر فل کرنی ہے. اس کے بعد ڈکلیریشن، ہیو یو ایون کنسیڈرڈ، اگر آپ نے کوئی کورٹ سے آپ کو کوئی پنشمنٹ یا کوئی
ایسی سزا ملی ہے تو آپ نے اس کی ڈیٹیل دینی ہے، یس، تو اگر نہیں ہے تو نو. اس کے بعد آپ نے سیو پہ کلک کر دینا ہے. اس کے بعد لیول آف اسٹڈی، یعنی اب وہاں پر ملیشیا میں آپ کس لیول کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ماسٹر کے لیے کورس اپلائڈ، جس ڈپارٹمنٹ میں جس کورس میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں آپ نے وہ یہاں سے وہ سلیکٹ کر دینا ہے. یہ سارے آپشن دیے ہوئے ہیں آپ کو، ان میں سے آپ کو جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے، جس فیلڈ میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر دینا ہے. یونیورسٹیز کے نام یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، تو لسٹ آف یونیورسٹیز میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کون کون سی یونیورسٹیز میں آپ نے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، تو وہ یہاں سے آپ نے سلیکٹ کر دینی ہے. آپ 1 بائی 1 یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پہ وزٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں. ایکیڈیمک سیشن میں آپ نے 21-22 میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا 22-23 میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے. پروفیشنسی ان لینگویج، آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ مدر ٹنگ لکھنی ہے اپنی، اردو ہے، انگلش ہے، جو بھی ہے آپ نے یہاں پر سلیکٹ کرنی ہے. اس کے بعد ملیشین لینگویج اگر آپ کو آتی ہے، جس لیول کی آتی ہے تو آپ نے وہ سلیکٹ کرنے، نہیں آتی تو آپ نے نیل پہ کلک کر دینا ہے. آئیلٹس آپ کے پاس ہے، یس، اگر نہیں ہے تو نو. ٹافل ہے، یس، نہیں ہے تو نو. اس کے بعد آپ نے سیو کر دینا ہے. فیلڈ آف ڈسکرائب دا ریزن فار اپلائنگ کورس اینڈ ریلیٹ اٹ یور فیوچر ریسرچ کیریئر پلان. تو آپ نے یہاں پہ اسکالرشپ کے لیے کیوں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ساری ڈیٹیل آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے. اگر اٹیچمنٹ ہے تو آپ فائل بھی اٹیچ کر سکتے ہیں، اٹیچمنٹ نہیں ہے تو آپ یہاں پر اسی طرح ٹائپ بھی کر سکتے ہیں. اپلوڈ فائل پہ کلک کریں گے تو آپ کی فائل اپلوڈ ہو جائے گی. اس کے بعد اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ ہے. اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ از اباؤٹ 600 words, should indicate your motivation and justification for applying the scholarship based on your academic, professional and personal interest. یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے سیو کر دینا ہے. پروفیشنل ایکسپیرینس، آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے، پریویس جابز وغیرہ آپ نے کی ہیں یا کسی بھی قسم کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ نے اس کی ڈیٹیل یہاں پہ لکھنی ہے. کرنٹ جاب ہے تو آپ نے اس کی ڈیٹ لکھنی ہے، کون سی ایئر میں کی ہے. ٹائٹل آف یور پوسٹ، ٹائپ آف آرگنائزیشن، پرائیویٹ ہے جو بھی ہے. نیم آف امپلائر ایڈریس، یہاں پہ اپنے زپ کوڈ، پوسٹل کوڈ، کنٹری، منتھلی سیلری کتنی تھی یہ آپ نے USD میں لکھنی ہے. تو جو بھی ہے آپ یہاں پر سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور ڈسکرپشن آپ لکھنا چاہیں تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں. پریویس جاب اگر آپ کی کوئی ہے تو آپ نے اس کی ڈیٹیل لکھنی ہے، اگر نہیں ہے تو آپ اسے بلینک بھی چھوڑ سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کے پاس جاب ہے تو آپ اسی طرح فل کریں گے. اس کے بعد آپ نے سیو کر دینا ہے. اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے موسٹ امپورٹنٹ کہ اپلوڈ ڈاکومنٹ کس طرح اپلوڈ کرنے ہیں. تو یہ ہمارے پاس بہت سے ڈاکومنٹس کی تقریباً 4-5 ڈاکومنٹس کی انہوں نے فارمیٹ دیا ہوا ہے اپنا. آپ نے اس فارمیٹ کے مطابق اسی کو فل کرنا ہے. سب سے پہلے آپ اپلیکیشن فارم ہی یہاں پر اسے پرنٹ کریں گے. اس کے علاوہ آپ کو چاہیے سرٹیفائڈ کاپی آف پاسپورٹ، سرٹیفکیٹ کاپی آف اکیڈیمک ٹرانسکرپٹ اور ڈگریز وغیرہ. اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ یا ٹافل آئیلٹس ہے تو آپ نے اس کو اسکین کر کے رکھنے. اس کے علاوہ آپ یہ ادرس کا آپشن دیے، یہاں پہ آپ انگلش پروفیشنسی کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. اس کے بعد کریکولم وٹائے. اس کے بعد ایڈمیشن لیٹر اگر آپ کو ملیشین کی طرف سے ملا ہے تو ایف ایپلیکیبل، یعنی اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ اپلوڈ کریں، نہ ہی ہے تو آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں. 2 ریکمنڈیشن لیٹر کا فارمیٹ انہوں نے دیا ہوا ہے، آپ نے جسٹ اس پہ کلک کرنا ہے ڈاؤن لوڈ پہ اور یہ فارمیٹ آ گیا ہے. جس سے بھی آپ ریکمنڈیشن لیٹر لینا چاہتے ہیں تو آپ نے اس سے فل کروانا ہے، اس سے سائن اسٹیمپ کروانی ہے اور اسے اسکین کر کے PDF بنا دینا ہے. یہ MTCP کا اپنا فارمیٹ ہے ریکمنڈیشن کا، تو آپ نے اس سے فل کروانا ہے. انڈورسمنٹ فارم MTCP جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، آپ نے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر دینا ہے اور اسے آپ ملیشین ہائی کمیشن جو پاکستان میں ہے آپ اس سے بھی فل کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی ویب سائٹ پر ملیشین ہائی کمیشن کی ویب سائٹ پر انہوں نے آپشن دیا ہوا ہے پاکستانیز کے لیے کہ وہ 18 گریڈ یا 18 سے ابوو کے کسی بھی گورنمنٹ آفیسر سے آپ اسے سائن کروا سکتے ہیں. تو آپ نے اسے فل کرنا ہے. فل کرنے کے بعد آپ نے 18 گریڈ یا 18 سے ابوو گریڈ کا کوئی بھی آفیسر ہو، گورنمنٹ آفیسر ہو، تو آپ انہیں اس سے سائن اینڈ اسٹیمپ کروا دینا ہے.
ویسے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ہائی کمیشن یا ملیشین ایمبیسی سے کروانا ہے، لیکن ان کی ویب سائٹ پر آپشن دیا ہوا ہے کہ پاکستانی کسی بھی گورنمنٹ آفیسر ہوگا اس سے کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میڈیکل فارم بھی انہوں نے دیا ہوا ہے، آپ نے یہ فارم فل کر کے MS سے سائن اسٹیمپ کروا دینا ہے۔ باقی ساری چیزیں انہوں نے یہاں پہ ڈیٹیل دی ہے، آپ اسے آرام سے ریڈ کر سکتے ہیں، اتنی مشکل کچھ ریکوائرمنٹس نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے 1 بائی 1 ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں، تو اپلیکیشن فارم آپ نے پرنٹ کر کے اس پہ سائن کروانا ہے، وہ سائن کروا کے آپ نے دوبارہ اسکین کرنا ہے اور یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے۔ یہاں سے سب سے پہلے آپ یہ ساری چیزیں پڑھ لیں، یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اسے 1 بائی 1 اپلوڈ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں، چوز فائل پہ آپ کلک کریں گے، اس کے بعد آپ جہاں بھی آپ کا اپلیکیشن فارم پڑا ہے آپ نے اسے سلیکٹ کیا، اس کے بعد آپ نے اپلوڈ پہ کلک کر دینا ہے۔ یہ فارم ہمارا اپلوڈ ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ نیکسٹ ہمارے پاس ہے پاسپورٹ سرٹیفائڈ کاپی آف پاسپورٹ ایز ایویڈنس آف نیشنلٹی، تو آپ نے پاسپورٹ اپلوڈ کرنا ہے۔ یہاں پر اپلوڈ پہ کلک کریں گے تو یہ اپلوڈ ہو جائے گا۔ اس طرح آپ نے 1 بائی 1 سارے ڈاکومنٹس آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں، کیونکہ ویڈیو میں 1 بائی 1 ایک اپلوڈ کروں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ بتانے کا مطلب یہ تھا کہ سمپل آپ کو میں نے پروسیس بتانا تھا کہ کس طرح اپلوڈ کرنا ہے، تو آپ نے اس طرح سارا اپلوڈ کرنا ہے۔ یہ ہمارے سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی فارم غلط اپلوڈ کیا تو کراس پہ کلک کر کے آپ اسے چینج بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس کچھ ڈکلیریشن ہے تو آپ نے اسے ریڈ کر کے اس پہ کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد لاسٹ میں آپ نے اس کے بعد سیو پہ کلک کرنا ہے۔ کنفرم سینڈ دس اپلیکیشن، تو آپ کی اپلیکیشن سینڈ ہو رہی ہے تو آپ اسے کنفرم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اوکے پہ کلک کرنا ہے۔ اب یہاں سے آپ سارا فارم اپنا دیکھ سکتے ہیں، جو بھی چیز اگر آپ کچھ لگتے غلط ہے یا کچھ چیز آپ سے مس ہو گئی ہے تو آپ اسے دوبارہ سے اپلوڈ کر سکتے ہیں یا دوبارہ سے فل کر سکتے ہیں۔ چلے میں لاگ آؤٹ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہماری اپلیکیشن سبمٹ ہوئی ہے یا نہیں سبمٹ ہوئی۔ اب دوبارہ سے ہم اسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، یہاں پہ پاسپورٹ نمبر دوبارہ ڈالیں گے، اس کے بعد پاسورڈ جو ہم نے لگایا تھا وہ پاسورڈ ڈالیں گے اور لاگ ان پہ کلک کر دیں گے۔ ابھی دیکھیں اسٹیٹس کمپلیٹڈ اپلیکیشن، یعنی ہماری اپلیکیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ دوستوں اگر ویڈیوز پسند آئی ہے تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر کوئی ایشو ہے تو آپ اسے کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔